حیات کا درخت، اب یہ درخت کہاں پر ہے جو پیدائش کی کتاب میں نظر آتا ہے؟ کیا ایک دن ہم بھی اس کا پھل کھائیں گے؟ میرے ساتھ دیکھیے پیدائش کی کتاب، اس کے دوسرے باب کی 9ویں آیت مقدس کو۔ رب خدا کے حکم پر زمین میں سے طرح طرح کے درخت پھوٹ نکلے، ایسے درخت جو دیکھنے میں دلکش اور کھانے کے لیے اچھے تھے۔ باغ کے بیچ میں 2 درخت تھے، ایک درخت کا پھل زندگی بخش تھا جبکہ دوسرے کا پھل اچھے اور برے کی پہچان دلاتا تھا۔ تو یہ 2 اہم درخت تھے جن کے بارے میں ہماری نالج جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں جب مین کائنڈ کا فال ہوا، جینیسس چیپٹر 3:22، اس نے کہا انسان ہماری مانند ہو گیا ہے، وہ اچھے اور برے کا علم رکھتا ہے، اب ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ بڑھا کر زندگی بخشنے والے درخت کے پھل سے لے اور اسے کھا کر ہمیشہ تک زندہ رہے۔ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درخت جو ہے اگر اس کا انسان پھل کھائے تو وہ ہمیشہ تک جو ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ تو رب نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ پھل کھائیں اور ہمیشہ تک زندہ رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان سے جو گناہ ہوا تھا، جینیسس چیپٹر 3، چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چور گرد گھومنے والی شعلہ زن تلواروں کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کے راہ کی حفاظت کریں۔ یہوہ خدا نے انسانوں کے لیے وہ درخت کا پھل بند کر دیا، لیکن یہ ہے کہ ضرور ایک دن آپ اس درخت کے پاس پہنچائے جائیں گے۔ ایک بار پھر سے ہمیں مثال کی کتاب میں اس درخت کے بارے میں جاننے کو ملتا ہے۔ مثال کی کتاب اس کے 3 باب کی پہلی آیت مقدس کہتی ہے، میرے بیٹے، میری ہدایت مت بھولنا، میرے احکام تیرے دل میں محفوظ رہیں، کیونکہ انہی سے تیری زندگی کے دنوں اور سالوں میں اضافہ ہوگا اور تیری خوشحالی بڑھے گی۔ 18ویں آیت مقدس بالکل جو کلیئر اس ہے۔ کا دامن پکڑ لے اس کے لیے وہ زندگی کا درخت ہے، مبارک ہے وہ جو اس سے لپٹا رہے۔ رب نے حکمت کے وسیلے سے ہی زمین کی بنیاد رکھی، سمجھ کے ذریعے ہی آسمان کو مضبوطی سے لگایا۔ مثال 11 اور اس کی 30ویں آیت، راست باز کا پھل زندگی کا درخت ہے اور دانش مند آدمی جانے جیتتا ہے۔ مثال 15:4، نرم زبان زندگی کا درخت ہے جبکہ فریب دہ زبان شکستہ دل کر دیتی ہے۔ تو مثال کی کتاب سے بھی ہم نے سیکھا کہ تورا مقدس خدا کے حکم کو ماننے سے جو ہے وہ خدا ہمیں زندگی دیتا ہے، ہمیں بلیسفل جو ہے وہ فروٹس دیتا ہے، گڈ ورکس دیتا ہے، اور خدا جو ہے وہ ہمیں کمپلیشن کی طرف، شلوم کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہ ہے اصل میں اس شیڈو حیات کے ذریعے جو ملنے والا ہے، جیسا کہ عبرانیوں کے خط میں 10ویں باب کی پہلی آیت، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے، اور مکاشفہ کی کتاب جو کہ فائنل بک ہے، اس کے 2 باب کی 7ویں آیت، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح القدس کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ تو جون کے اس ویژن کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خدا کا درخت جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے، جو اس کی تورا کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، ان کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے۔ تو اگر آدم کے گناہ کرنے سے نسل انسانی باغ عدن سے نکالے گئے اور اس درخت کا پھل نہیں کھا سکتے، تو یہوشوا مشیخ جو ہمارے لیے بھیجا گیا، اس کے وسیلہ سے ہم اس درخت کا پھل بھی کھائیں گے اور اس باغ میں جائیں۔ پہلا کرنتیس اس کے 15ویں باب کی 21ویں آیت سے 22ویں آیت، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی، اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 12ویں آیت سے 14ویں آیت، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ اگر آپ ایمان رکھو گے تو آپ عمل کرو گے، اور اگر عمل کرو گے تو برکتیں حاصل کرو گے۔ لو یو ان کرائسٹ، ٹیک کیئر، شلوم، God bless you.